الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے کو پڑھیں گے۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، ادغام شفوی۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ نمبر 3، اظہار شفوی۔ ادغام شفوی۔ الیکم مرسلون لهم ما يشاءون في قلوبهم مرض فهم معرضون۔ اخفاء شفوی۔ ان ربهم بهم ترمیہم بحجارة وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب۔ اظہار شفوی۔ ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ یہاں لام ہے، یا لام زبر یل، حمزہ زیر ای، لام یا سبن لی، الی کاف میم پیش کم، الیکم میم را پیش مر، الیکم مر، سین زبر سہ، الیکم مرسہ، لام واو پیش لو، الیکم مرسلو، نون زبر ن، الیکم مرسلون۔ آگے آیت، الیکم مرسلون، لام زبر ل، ہا میم پیش ہم، لہم میم الف صبر ما، لہم ما، یا صبر یا، لہم ما یا، شین الف صبر شا، اوپر مد، لہم ما یشاء، ہمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون صبر ن، لہم ما یشاءون۔ آگے آیت، لہم ما یشاءون۔ فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر م، فی قلوبہم، را زبر ر، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ظن، فی قلوبہم مرض۔ آگے آیت،
فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم را زیر ری، فہم معری، غاد واو پیش ذو، فہم معرضون، نون زبر نا، فہم معرضون، آگے آیت فہم معرضون، اخفاء شفوی، ان ربهم بهم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان را با زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم، ان ربهم، با زیر بی، ان ربهم بی، ہا میم زیر ہم، ان ربهم بهم، آگے آیت ان ربهم بهم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، با زیر بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ، آگے آیت ترمیہم بحجارہ، واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، با زیر بی، وما ہم بی، میم حمزہ پیش مو، وما ہم بمؤ، میم زیر می، وما ہم بمؤمن، نون یا زیر نی، وما ہم بمؤمنین، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین، آگے آیت وما ہم بمؤمنین، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین غا زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زیر بی، فبشرہم بی، عین زبر ع، فبشرہم بع، ذال الف زبر ذا، فبشرہم بعذاب، با دو زیر بن، فبشرہم بعذاب، آگے آیت فبشرہم بعذاب، اظہار شفوی، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فیہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم، آگے آیت لکم دینکم، لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با، سین واو پیش سو،
لم يلبسوا. آگے آیت لم يلبسوا. حمزہ لام، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ام لم تن، ذال را زیر زر، ام لم تنذر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم. آگے آیت ام لم تنذرہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن. آگے آیت لہم اجر. میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ادغام شفوی کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کے ساتھ ملا کر، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہاں میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم ہے، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد میم ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، تو کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد، یعنی میم کے اوپر جزم ہو، اس کے بعد با آئے تو میم ساکن کے بعد کہیں پہ بھی با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با ہے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با ہے، غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے میم ساکن کا با میں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے میم ساکن کا با میں غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کس کے بعد؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم کے بعد الف سے لے کر یا تک، میم کو چھوڑ کے اور با کو چھوڑ کے، اس کے بعد الف سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آئے میم ساکن کے بعد تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا. اور اظہار شفوی کو کیسے پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، یعنی بغیر غنہ اخفا کے ساتھ. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے میم ساکن کا فا میں اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد بقیہ 26 حرفوں میں سے دال ہے، اس لیے میم ساکن کا دال میں اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد بقیہ 26 با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے میم ساکن کا یا میں اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں سے کون سا حرف ہے؟ لام، اس لیے میم ساکن کا لام میں اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے حمزہ ہے،
اس لیے میم ساکن کا حمزہ میں اظہار شفوی ہوگا۔ کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور وہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، وہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ یعنی اخفاء شفوی کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ اور اخفاء کے ساتھ۔ کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد با کے علاوہ اور میم کے علاوہ بقیہ 26 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ اظہار شفوی کو بغیر غنہ کے یا بغیر غنہ کے یا بغیر اخفاء کے اس کو جلد پڑھیں گے۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ تختی نمبر 23 اقلاب کو پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں ثواب کی نیت سے۔